اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیہ نمبر 14۔ اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو احکام وراثت پر عمل کرے گا تو بدلے میں اس کو جنت ملے گی، اور جنت بھی ایسی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والا ہوگا اور جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيَتَعَدَّ، اور وہ پھلانگے گا، مطلب نکل جائے گا، حدودہ، اس کی حدود سے، یا یہ بھی کر سکتے ہیں وَيَتَعَدَّ، اور حد سے آگے بڑھے گا، حدودہ، اس کی حدود سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد مقرر فرمائی ہیں۔ یدخلہ، داخل کرے گا اللہ اسے، نارن، آگ میں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اب دیکھیں پچھلی بھی آیات مبارکہ میں اللہ نے سیم یہی الفاظ استعمال کیے، یدخلہ جنات، یدخلہ نار، جو کام مانے گا، جو بات مانے گا اسے جنات میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ نے کہا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیں یدخلہ، وہ داخل کرے گا اسے، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ذلت اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اس آیت کا بامحورہ ترجمہ دوبارہ ملاحظہ کر لیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے آگے بڑھے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اسے دوزخ میں داخل کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ذلت اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی بات کو اگر آپ سمجھ لیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی حکم کی نافرمانی کرنے اور حدود سے تجاوز کرنے پر دائمی عذاب کی وعید ہے، جبکہ دائمی عذاب صرف کفار کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی یا حلال سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود سے آگے تجاوز کیا یا جمی حدود سے تجاوز کیا، تو سمجھ لیں وہ کافر ہو گیا، اور یہی اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے، چاہے وہ مسلمان بھی ہے جو ایسا کام کرے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جنتیوں کے بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ ذرا دیکھیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جب جہنمیوں کے بارے میں اللہ نے بات کی تو اللہ نے کہا خالدن فیہا۔ جنتیوں کے بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلود کا ذکر استعمال کیا، اور وہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہے، اور دوزخیوں کے ذکر میں خلود کا ذکر ہے وہ واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ کافر دوزخ میں اکیلا جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جنت میں جو ہے وہ سارے کے سارے انس جائیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور دوزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد کا صیغہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جو نافرمانی کرے گا وہی صرف انسان جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں وہی انسان جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی وارث کی میراث سے بھاگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی وراثت کو منقطع کر دیں گے۔ سنن ابن ماجہ، جامعہ رقم الحدیث اور تبیان القرآن، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 601۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان کے صدقے اپنی مرحوم والدہ کی دعا مغفرت اور دعا احسان ثواب کے لیے اس آیت مبارکہ کے ثواب کو پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام منازل کو یا اللہ آسان فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔